کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آئی جی سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشن اور دیگر کی ملاقات۔ لاہور میں جرائم کی شرح میں واضح کمی پر پولیس ٹیم کی شاباش، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرائم کا گراف نیچے آنا شاندار پولیسنگ کا نتیجہ ہے۔ کرائم انڈیکس میں لاہور کو لندن اور نیو یارک سے محفوظ شہر قرار دیا جانا اہم سنگ میل ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ یہ مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آئی جی سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشنز اور دیگر کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں جرائم کی شرح میں واضح کمی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرائم کا گراف نیچے آنا شاندار پولیسنگ کا نتیجہ ہے۔ کرائم انڈیکس میں لاہور کو لندن اور نیو یارک سے محفوظ شہر قرار دیا جانا اہم سنگ میل ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی لاہور میں جرائم میں کمی پر لاہور پولیس کو شاباش دی، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشمیر، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اور پولیس ٹیم کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کرائم ریٹنگ میں کمی پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ مریم نواز شریف نے لاہور میں جرائم میں کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ شہری امن و امان کے قیام کے لیے پولیس سے تعاون اور معاونت کریں۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ رینکنگ متعارف کروانے سے لاہور سمیت دیگر شہروں میں کرائم کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ کرائم کا گراف نیچے آنا شاندار پولیسنگ کا نتیجہ ہے، اور لاہور پولیس آپریشن ٹیم کی کارکردگی کی بنیاد پر کرائم انڈیکس میں لندن اور نیو یارک سے محفوظ شہر قرار دیا جانا عام سنگ میل ہے۔ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرائم فائٹنگ کی بہتری حکمت عملی کی بدولت لاہور کے میں شامل ہو چکا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز کے باوجود کرائم میں کمی کا ہدف پورا ہونا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ سی ٹی ڈی کو فعال کر دیا گیا۔ لاہور میں ہر شہری کو محفوظ جو ہے وہ ترین بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی متعارف کرانے سے پولیس اور انتظامیہ کی پرفارمنس بہتری آئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، فوری فیڈ بیک اور مؤثر مانیٹرنگ سے پولیسنگ کو بہتر بنایا گیا۔ پولیس میں اتحاد کے عمل کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ حسن۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل شاہدرہ کا دورہ، آپریشن تھیٹر سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ ہاسپٹل کی ایکس رے مشین کی خرابی کا نوٹس، اظہار ناراضی۔ خواجہ عمران نذیر کا سی او ہیلتھ کو ہاسپٹل میں شام کی او پی ڈی شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے میں۔ بالکل، عوام کو علاج معالجے کی سہولیات کا مشن صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر انیکشن صوبائی وزیر کا شاہدرہ ٹاؤن کا طویل دورہ کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ، سی او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر زہیب سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ جنرل ہسپتال شاہدرہ کا دورہ بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے آپریشن تھیٹر سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا، جبکہ صوبائی وزیر کا ہسپتال کی ایکس رے مشین کی خرابی کا نوٹس لیا گیا اور اظہار ناراضگی بھی کی گئی۔ صوبائی وزیر کی سی او ہیلتھ کو خود مشین کی درستگی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا سی او ہیلتھ کو ہسپتال میں شام کی اوقات میں او پی ڈی شروع کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور خواجہ عمران نذیر کی ہسپتال کو فوری طور پر کارڈنگ مانیٹر فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت کی مریضوں سے گفتگو بھی کی گئی۔ علاج معالجے کی سہولیات پر دریافت بھی کیا گیا کہ آپ کو باہر سے ادویات لانے کا تو نہیں کہا جاتا۔ خواجہ عمران نذیر کا مریضوں سے ادویات کی فراہمی پر استفسار بھی کیا گیا۔ لواحقین اور مریضوں کا طبی سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان کیا گیا، جبکہ خواجہ عمران نذیر نے ادویات کی لسٹ کے مطابق ہسپتال کی فارمیسی کا اسٹاک چیک کیا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پنجاب کی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شعبہ صحت میں عملی اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی جا رہی ہے، جبکہ عوام کو صحت اور علاج کی بہترین سہولتیں فراہمی ہمارا نصف العین ہے۔ جبکہ پنجاب میں سمپل پنجاب ویژن کے مطابق بھی اقدامات جو ہے یہ کیے جا رہے ہیں تاکہ ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ عوام کو ان کی گاڑی کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال اور سرگودا میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جلد آپریشن کی ہو جائیں گے، جبکہ ڈی ایچ یوز اور دیہی مراکز میں صحت کی ریویمپنگ سے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ کلینک آن ویلز ادویاتی کارڈ فراہمی موبائل ہیلتھ یونٹس پروگرام حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروگرامس ہے، اور پسماندہ علاقوں سے ایمرجنسی کی صورت میں پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس بھی شروع کی جا رہی ہے تاکہ مریضوں کو بہترین طبی سہولت فراہم کی جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ اپریل میں پنجاب سیل ٹیکس کی مد میں 23.7 ارب روپے کا ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ ترجمان پی آر اے کے مطابق
गुज़िश्ता साल अप्रैल से 26% से ज़्यादा वसूली की गई। रवा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अप्रैल में पंजाब सेल टैक्स की मद में 23.7 अरब रुपए का रिकॉर्ड सेल टैक्स इकट्ठा किया गया। तर्जुमान PRA के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल से 26% ज़्यादा वसूली की गई। रवा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में 26% कम टैक्स इकट्ठा किया गया और इस साल ग्रोथ रेट 26% बढ़ा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। अप्रैल में पंजाब सेल टैक्स की मद में 23.7 अरब रुपया इकट्ठा किया गया, जबकि ये भी बताया गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा ख़जाना ने स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी कर दी। पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए जारी। स्कूलों को बिजली बिल, तामीर मुरम्मत और निजी अफराद की तनख्वाह के लिए बजट जारी किया गया। महकमा ख़जाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जो है वो जारी कर दी गई है और इस दफा जो 1 अरब से जायद के 1 अरब के करीब जो फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी की गई है। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों को 92 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी किया गया। स्कूलों को बिजली बिल, तामीर और मुरम्मत और निजी अफराद की तनख्वाहें देने के लिए ये बजट जो है खर्च होगा। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के तमाम स्कूलों के लिए भी बजट जारी किया है। स्कूल में रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए जो अखराजात पूरे किए जाएंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की बात की जाए तो लाहौर के लिए 2 करोड़ 30,46,000 रुपए से ज्यादा के फंड जारी किए गए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। PHA ने वाल्टन रोड को सरसब्जो शादाब बनाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। कैंचीता डिफेंस मोड़ ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और घास लगाने का काम मुकम्मल। रूट 47 के अतराफ की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और हॉर्टिकल्चर का काम मुकम्मल। वाल्टन रोड पर 6047 रोड और 6000 और 47 रोड पर 1000 मुकामी दरख्त लगाए गए हैं। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। CBT पंजाब की तरफ से वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और रूट 47 का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी इस सड़क पर जो मुकामी साख्त के दरख्त हैं और जो शजरकारी का अमल है वो भी मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। PHA की तरफ से वॉल्टन रोड को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने का ये हदफ मुकम्मल किया गया है, जिसमें कैंची से लेकर डिफेंस मोड़ तक जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और सेंट्रल मीडियन है उनमें शजरकारी और घास लगाने का अमल किया गया है। इसके अलावा रूट 47 के अतराफ की ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल मीडियन में भी शजरकारी और हॉर्टिकल्चर का काम किया गया है। ये PHA की तरफ से वॉल्टन रोड पर शजरकारी को मलहूज़े खातर रखते हुए वॉल्टन रोड पर एक निजी फैक्ट्री और निजी मॉल के अतराफ में 3 ऑक्सीजन पॉकेट्स भी बनाई गई हैं। इस तरह वॉल्टन रोड पर 6000 और रूट 47 पर 1000 जो मुकामी दरख्त हैं वो लगाए गए हैं। ये ग्रीन बेल्ट पर फाकस, पाम जैसे दिलकश दरख्त शहर और इस सड़क की रौनक को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन।